المقدس کے پاس جو یہودی کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ اور مسلمان اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں، اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں اے یہودیوں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے۔ حضرت عمر کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے امیر المومنین بیت المقدس میں آئیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھائیے ہمیں۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں، یروشلم کی سرزمین پر گھس جاتے ہیں، اور وہاں سے جب بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں، جس اونٹ کے اوپر جا رہے تھے اس اونٹ کے اوپر صرف ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ اس اونٹ کے اوپر اس کی غذا لاد دی گئی تھی، اس کا کھانا لدا ہوا تھا۔ ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا اور ایک آدمی لگام پکڑ کر اونٹنی کو لے کے چلتا۔ یہ طے ہوا 1 میل تم چلو گے میں بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں چلوں گا تم بیٹھو گے۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ کس سے کہا؟ اپنے غلام افلاح سے۔ کیا کہا؟ 1 میل میں بیٹھوں گا، تم اونٹنی کی لگام پکڑو گے، اور پھر تم بیٹھو گے، میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا۔ اور جب یہ سفر ہونے لگا، چلنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت المقدس جب آنے والا ہوا، اتفاق دیکھیے، ایسا منظر ہمیں کہیں نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ بیت المقدس جب آنے والا ہوا تو اتفاق دیکھیے، حضرت عمر فاروق کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے۔ ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین بیٹھے رہیے، اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو عزت، ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا، عزت کا کچڑا ہو جائے گا، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بیت المقدس کے آس پاس یہودی کھڑے ہیں، کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ان کا لگام پکڑا اونٹنی کا۔ حضرت عمر نے کہا افلاح اونٹ روکو، افلاح اونٹ روکو۔ اس نے کہا نہیں امیر المومنین، لوگوں کی نظریں ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، 1 میل اور لے کے چلتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے۔ حضرت عمر کود جاتے ہیں۔ الفاروق میں علامہ شبلی نقل کرتے ہیں کہ کود گئے، نیچے چھلانگ لگا گئے، اور افلاح سے کہا بیٹھو۔ کہا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے ان لوگوں کے سامنے، کیا کہیں گے لوگ؟ کہا نہیں، باری تمہاری آئی ہے بیٹھنے کی، بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق نے افلاح کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ بیت المقدس کے پاس جو یہودی کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ اور مسلمان اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں، اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں اے یہودیوں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے۔ اور اس اونٹنی پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تو ان کا غلام ہے، اس نے اپنے غلام کو اس لیے بٹھا دیا ہے کیونکہ اس کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی۔ امیر المومنین نے حق نہیں مارا ہے، اس کو اس کے اونٹ پر بٹھایا ہے اور خود اپنی باری پر لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ کچھ زبانیں ایسی تھیں، حضرت عمر فاروق کے اس انصاف کو دیکھ کر، اس مساوات کو دیکھ کر کہ غلام میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں، اس کو دیکھ کر کچھ یہودی کچھ مجوسی ایسے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام اپنی اسی اعلیٰ شکشا اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لو یورپ کے اندر، یورپ کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، صرف سفید فام انسان ہی حکومت کر سکتا ہے، اسی کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے، سیاہ فام کو نہیں۔ آج بھی گوروں کی حکومت چلے گی، کالوں کو نوکری سے ونچت کیا گیا ہے، ان کو سرکار میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آج بھی یورپ اس کالے اور گورے کی جنگ میں پڑا ہوا ہے اور مرا جا رہا ہے۔ آج بھی سفید اور کالوں کے جھگڑے بڑے عام چل رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا تو اسی
چیز کو سب سے پہلے مٹایا اور فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. آئے لوگوں، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے ہو. کوئی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے. یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی. تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں، ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں. کہاں تھے تم ابھی تک؟ آؤ کہ ڈسٹرب کرو گے سب کو. ہم ختم کرنے والے ہیں تو تم یہ لگا رہے ہو. لگانے دیجیے ان کو، بس پیسہ ملنا چاہیے یوٹیوب پہ، ان کا چینل چلنا چاہیے. ابھی تک کھانا کھا رہا تھا پیٹ بھر کے، اب آیا مائک لگا. لو سب کے ہٹا دیے، یہ لیجیے. سنیے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے. آپ دیکھ لیجیے، آج بھی مسجد کے اندر جماعت کا معاملہ ہو، سعودیہ میں حج کا معاملہ ہو، ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی انڈیا سے گیا تو کوئی پاکستان سے گیا، کوئی مصر سے آیا تو کوئی سوڈان سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا تو کوئی بنگلہ دیش سے گیا، کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، ایک ہی میدان میں جمع ہے. عرفات کا میدان لبالب بھرا ہے، اور سب کے منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. حاضر ہوں، حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گناہگار گورنمنٹ نے جس کو موقع دیا ہو کہ 1 مہینے کا موقع دے رہا ہوں، وہ کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ورنہ 1 مہینے میں حاضر نہ ہوا تو اس کو جہاں دکھائی دے گولی سے شوٹ کر دو، مار دو. ایسا مجرم جو بھاگ رہا ہو اور کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان، مصر اور سوڈان اور افریقہ سے اپنے گناہوں کی پوڑی لاد کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی گٹھری لاد کر کوئی اعلان کر رہا ہو کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری عدالت میں سونپ دیا، اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے بہت بڑے پاپ کیے، آج تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تیرے میدان میں جمع ہوں. اے اللہ دیکھ، میرے جسم کے اوپر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی میں بہت اسٹینڈرڈ کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہوں. اے اللہ یہ سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں، میرا بھی وہی لباس ہے. الہ العالمین، ہم حاضر ہو گئے، ہم نے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. یہاں سرنڈر کرتا ہے، یہاں معافی مانگ رہا ہے، یہاں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل رہا ہے. ادھر سے بھی آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے اپنے گناہوں کی پوڑی میرے سامنے پٹک دی ہے، اور ہم کو اسے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اپنے گناہ مٹانے کے لیے تجھ سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آئے ہیں. فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ان کو آج ایسا کر دیا ہے جیسے ان کی ماں نے انہیں آج ہی اپنی پیٹ سے جنا ہے، اپنے پیٹ سے آج ہی پیدا کیا ہے. جیسے بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، میں نے بھی ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، پاک و صاف کر دیا ہے ان کو گناہوں سے. میرے بھائیوں، ایک ہی لباس کیسا لگتا ہے؟ مساوات کا ایسا درس کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، کسی بھی جگہ نہیں ملے گا. یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے مساوات کا درس دیا ہے. کوئی بھی ہو، قرآن یہاں تک کہتا ہے ایمان والو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. ہاں ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے. کسی بھی حال میں ظلم مت ہونے دینا، بلکہ انصاف کرنا. قرآن نے عدل کا حکم دیا،
کوئی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے ادھر بھی انصاف. اور دیکھا گیا قاضی شرح کی عدالت کے اندر جب حضرت علی کی ایک زرہ غائب ہو گئی, زرہ جو ہاتھ میں پہنی جاتی ہے اور تلوار چلائی جاتی ہے اس ہاتھ سے, اور جب کوئی کافر آپ کو تلوار مارتا ہے تو زرہ سے بچا لیا جاتا ہے, یا وہ تو ڈھال ہوتی ہے, زرہ جو ہے لوہے کی پہن لی جاتی ہے اپنے سینے پر تاکہ کوئی تیر نہ آئے. لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد, تو حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے. کہا نہیں. یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا یہ دیکھو جھوٹ مت بولو, یہ زرہ میری ہے, میں پہچانتا ہوں. یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے, اگر آپ کہتے میری ہے تو جاؤ عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرو اور ثابت کرو کہ یہ زرہ تمہاری ہے. حضرت علی امیر المومنین ہیں لیکن اس کے باوجود یہودی سے زرہ نہیں لے پا رہے ہیں. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میری ایک زرہ ہے یہودی کے پاس. تاریخ دے کر یہودی کو طلب کیا گیا. حضرت عمر بھی اس تاریخ پہ آئے. حضرت عمر فاروق سے پہلے یہودی کہنے لگا قاضی صاحب حضرت عمر نے حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے خلاف. قاضی شرح نے کہا اے یہودی خاموش رہو, تم مدعا علیہ ہو, مدعی نہیں. مدعی حضرت علی ہیں, پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی. حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میری زرہ 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی, 6 مہینے کے بعد یہ زرہ میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے, لہذا یہ زرہ میری ہے, مجھے دی جائے. کہا یہودی اب تو بول کیا بولتا اپنی صفائی میں. یہودی کہتا ہے قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں, یہ زرہ تو کئی مہینوں سے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرہ کا مالک میں ہوں. قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی کو سچا مانتے ہیں, امیر المومنین مان رہے ہیں, لیکن اصول ہوتا ہے, ضابطہ ہوتا ہے. فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے. قاضی صاحب نے کہا علی اگر آپ کی زرہ ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے کہ یہ زرہ آپ کی ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا, اے حسین یہ حسن گواہی دو, بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے. حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے, دروازے پہ رکھی تھی, گھر کے اندر چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرہ غائب. یہی زرہ ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرہ ہے. حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں. قاضی شرح کا جواب دیکھیے, اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے, کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے, اسی کی طرفداری میں بولتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا. شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, واپس کرو, کوئی دوسرا گواہ لاؤ. حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا. غلام نے کہا یہ زرہ میرے مالک علی کی ہے, میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے, دروازے کے باہر رکھی تھی, اندر سے آئے تو دیکھا غائب. 6 مہینے کے بعد یہ زرہ اس یہودی کے پاس دکھی, یہودی بے ایمانی کر رہا ہے, دے نہیں رہا ہے. قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا, امیر المومنین علی امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں, اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں, اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. اپنے سماج محلے گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ. حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے, فرمایا نہیں, ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں, اے یہودی علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے, لہٰذا یہ زرہ کا مالک تو ہے, یہ زرہ تیری ہے, تو لے جا. حضرت علی کے خلاف فیصلہ. آج سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. آج کیا یہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں؟ ذرا سوچو, حضرت علی کے خلاف مقدمہ, فیصلہ یہودی کو زرہ دے دی گئی, فیصلہ صحیح تھا, لیکن
حضرت علی کی زرہ تھی، لیکن دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب یہودی کی باری تھی، حضرت علی نکلے، اس یہودی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے اپنا پکش رکھا تھا، تم نے اپنا پکش رکھا، قاضی صاحب نے دلائل کی روشنی میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ زرہ تمہاری ہے، جاؤ لے جاؤ۔ وہ یہودی وہیں چیختا اور کہتا ہے نہیں امیر المومنین، نہیں، قاضی صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمیں صحیح لگا ہے، اور یہ دیکھنا تھا مجھے کہ امیر المومنین کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی دباؤ تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی خوف تو قاضی صاحب کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن قاضی صاحب کو کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ آج اس فیصلے نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اور میرے لیے اسلام، میرے دل کو اسلام کے لیے اور کشادہ کر دیا۔ اے قاضی صاحب، آپ نے جو بھی فیصلہ سنایا وہ سچا ہو یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زرہ کے مالک حضرت علی ہی ہے۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹے گواہ تو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا ہے، اب میں ان کو ان کی زرہ لوٹا رہا ہوں۔ اور اسی جگہ پر تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر اس یہودی نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ مساوات کا درس کوئی کسی کے خلاف نہیں، یہ درس اگر کہیں ملتا ہے تو اسلام دیتا ہے۔ ملک شام کے اندر عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مار دیا، صرف اس لیے کہ گھڑ دوڑ میں وہ یہودی بچہ آگے نکل گیا۔ اس بچے نے کہا کہ میں امیر المومنین سے، میں عمر ابن عاص سے میں شکایت کروں گا۔ بیٹا بولتا ہے جاؤ جس سے شکایت کرنا چاہو کر دو، عمر ابن عاص میرے باپ ہیں، وہ خلیفہ ہیں، یہاں کے گورنر ہیں، اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہودی بچہ خاموش ہو گیا، جب یہ گورنر کا بیٹا ہے تو میرا کیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ملک شام گئے اور لوگوں کی ایک میٹنگ لیتے ہیں، کیا عمر ابن عاص نے صحیح کام کیا ہے، تم بتاؤ کوئی شکایت ہو؟ کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ کہا کس بات کی؟ ادھر آؤ بیٹا۔ یہودی بچہ 11-12 سال کی عمر، وہ بچہ آگے آتا ہے، حضرت عمر اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا عمر ابن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ دیکھو کون آگے نکلتا ہے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، خفا ہو گیا، اور وہ آیا اور اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں نے جب شکایت کی بات کی تو کہنے لگا کہ میرے باپ تو گورنر ہیں، میرا کچھ نہیں ہوگا، میں خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کی طرف دیکھا، عمر ابن عاص نے آواز دے کر اپنے بیٹے کو بلایا، آمنا سامنا ہوا، بیٹے نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر اس بچے کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ جتنی زور سے اس نے تجھے تھپڑ یا کوڑا مارا ہے تو بھی بدلہ لے لے۔ اس نے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر یہیں پر خاموش نہیں رہے، اس کے آگے علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا ہے کہ اس کے بعد عمر ابن عاص کو بلایا، ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ عمر ابن عاص کھڑے ہو گئے، جلاد کو حکم دیا کہ ایک کوڑا عمر ابن عاص کی پیٹھ پر بھی مارو۔ عمر ابن عاص نے کہا میرا کیا جرم ہے؟ کہا پہلے کوڑا کھاؤ۔ جب کوڑا کھا لیا تو بتایا اے عمر ابن عاص، یہ کوڑا تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ اگر صحیح تعلیم دی ہوتی تو تمہارا بیٹا اس یہودی بچے سے یہ نہ کہتا کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے کے بعد کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی کوڑا مارا جائے، کیونکہ تمہارے بیٹے کو یہ جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ کوڑا تمہیں یاد رکھے گا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو اب صحیح تربیت تم دو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مساوات کا ایسا درس اسلام دیتا ہے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے، کسی تاریخ میں نہیں۔
आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है। जरा तसव्वुर करो कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। उन अपनी खादिमा से कहती ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया, क्योंकि खादिमा ने कहा था 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर न जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुजू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है। उठते और कहते हैं कि क्या है इसमें। उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला। कहां से लाई हो? कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूं। कहा क्यों? कहा आपकी बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। हकीम और तबीब ये कह रहे हैं कि माँ कुछ खाएगी तो बच्चे की जिंदगी बनेगी, बच्चे का गोश्त पोस्ट बनेगा। माँ जब भूखी रहेगी तो बच्चा मर जाएगा। खतरा है, आपकी अमानत आपकी बीवी के पेट में पल रही है, डर है कि कहीं बच्चा मर न जाए, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लेने दीजिए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज वो दूध का प्याला छीन लेते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दादे ऐश लेने वालों, गरीबों पर जुल्म करके उनकी ज़मीन और जायदाद को छपट कर कब्जा करने वालों, गरीबों का खून चूसने वालों, सूद ब्याज खाने वालों, गौर करो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक प्याला दूध भी अपनी बीवी को नहीं पीने दिया, ले लिया। कहा मेरी बीवी ये एक प्याला दूध तमाम मुसलमानों की अमानत है, और जब तक मैं मीटिंग करके सारे मुसलमानों से इजाजत न ले लूं ये दूध का प्याला तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन, मेरे प्यारे शौहर, हमको नहीं देखो, इस बच्चे को देख लो। अगर आपने ये दूध नहीं दिया, डर है बच्चे को कुछ नहीं मिला 4 दिन से, कहीं ऐसा ना हो कि पेट में मर जाए, आपकी अमानत है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू, दूध का प्याला देखते हैं और अपनी बीवी का पेट देखते हैं और फिर फैसला करते हैं, और जो जवाब देते हैं उस जवाब को सुनिए। क्या कहते हैं? मेरी प्यारी बीवी, तेरे पेट में मेरी जो अमानत पल रही है, तेरे पेट में मेरा जो बच्चा पल रहा है, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध पीकर अगर इस बच्चे की जिंदगी बच रही है, तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। अगर ये मरता है तो मर जाने दो, हमें अपने बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन अपने बच्चे के परवरिश के खातिर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके उसको दूध पिलाना गवारा नहीं है। यहां से इस्लाम को पहचानने की कोशिश करो, यहां से उठो और देखो अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर क्यों कहा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मज़ाहिब की स्टडी करिए, उनमें या तो इफरात मिलेगा या तफरीत मिलेगी, किसी में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा या बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचापन मिलेगा। आप देख लीजिए, बहुत दुनिया के किसी भी मजहब को उठाकर पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर अमीर होना जरूरी है, क्योंकि उनके यहाँ हवन जरूरी है, सुबह और शाम संध्या करना जरूरी है, संध्या में हवन जरूरी है, और हवन में 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 16 चमचे देशी गाय का घी और 16 चमचे देशी गाय का घी और 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, कस्तूरी और अखरोट और पिस्ता, ये कितनी 5-6 चीज़ें हो गई, और 26 चीज़ें हैं टोटल, 26 चीज़ें हैं। इतनी एक आग जलाकर सुबह उसमें हवन किया जाएगा, यानी आग जलाकर देशी घी के, गाय के देशी घी के चमचे 16 चमचे सुबह डाले जाएंगे और 16 चमचे शाम को आग में, और 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम आपका ये मेवा और कस्तूरी सुबह और शाम। इसके अलावा कुल मिला के 26 चीजें, अगर 5 मैंने गिना दी तो 21 चीजें और हैं, 6 अगर हमने गिना दी तो 20 चीजें और हैं। ये 26 चीजें सुबह और 26 चीजें शाम को आग के हवाले करो। और आगे लिखा हुआ है अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी और पापी होकर मरोगे, और आगे लिखा हुआ ये अमीर को भी करना, गरीब को भी करना है। एक रिक्शा चलाने वाला 16 चमचे देशी घी कहाँ से लाए सुबह, और 16 चमचे देशी घी शाम को कहाँ से लाए? 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 800 रुपए किलो बादाम मान लो तो 80 रुपए का बादाम,
800 रुपए किलो अखरोट मान लो तो 80 रुपए का अखरोट, 800 रुपए किलो अगर काजू मान लो तो 80 रुपए का काजू, और कस्तूरी 1 तोला 10 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम कस्तूरी 1000, बहुत कम बता रहा हूं तो 1000, वरना ओरिजिनल कस्तूरी तो मिलेगी ही नहीं, और वह ओरिजिनल चाहिए सुबह और इतनी शाम को, और साफ लिखा अमीर भी करे गरीब भी करे, वरना धर्मी होकर मरोगे, पापी होकर मरोगे। मुझे बताओ कौन कर पाएगा ये? इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक नारियल का गोला ले लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने, कहीं जाते उठा के फोड़ दे, तो नई गाड़ी ली, उसको चलाने से पहले नारियल फोड़ दिया, वो सबका हम वजन करके नारियल ले लिया, का बस ये इसमें काम चला रहे हैं। वरना यकीन मानिए सिर्फ नारियल नहीं है, इन 26 चीज़ों में नारियल भी शामिल है, लेकिन सबको अलग करके सिर्फ नारियल ले लिया गया है। तो हिंदू धर्म में अगर जिंदा रहना है तो अमीर बन जाओ, अगर अमीर हो गए तो तुम इतनी पूजा कर सकते हो, वरना नहीं। और ईसाई धर्म का मुताला करो बाइबिल, तो उसमें लिखा हुआ है गरीब होना पड़ेगा। जीसस ने पितरस से कहा अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। ईसा की नजर में पितरस वही हैसियत रखते हैं जो अल्लाह के रसूल की नजर में अबू बकर सिद्दीक। उठना बैठना पितरस का ईसा के साथ था। जीसस ने कहा, ईसा ने पितरस अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। पितरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया, सारा माल लुटा दो? अच्छा, आधा गरीबों में दे देता हूं, आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबिल में लिखा है, एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा पितरस इस सुई के सुराख को देखो। कहा इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। कहा सुनो, अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं, जब तक कि सब नहीं लुटाओगे। पितरस ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी। उसके बाद पितरस फिर लौट कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। यहां ईसा का मुकाबला देखो, पितरस 2 दिन के बाद नहीं आया, और गालिबन ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे सहाबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा? क्या कहते हैं सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा? तो क्या कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए। ईसा का पितरस देखो, वो चला गया फिर लौट के नहीं आया, और यहां अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों, हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुअतदिल है, ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है।